بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ عبداللہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ اس کی ہو کر رہتی ہے، لیکن یار وہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ تو کیوں اپنے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ظلم کرنا چاہتا ہے؟ سمیر، تو کب سے مولانا بن گیا ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ مانا کہ میں نیک انسان نہیں ہوں، لیکن یار سوچ لے بار بار، یہ سودا تیرے گلے بھی پڑ سکتا ہے، یہ نہ ہو لینے کے دن پڑ جائیں۔ سمیر نے آخری حربہ بھی آزما لیا، اگر کرسی سے اٹھتے ہی کمرے سے نکل جانے میں عافیت جانی۔ عبداللہ نے پیچھے سے ہانک لائی۔ عبداللہ اپنے دل کی ہی سنتا ہے سمیر، سودا چاہے گھاٹے کا ہی ہو۔ سمیر نے پیچھے مڑ کر افسوس میں صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور فوراً نکل گیا۔ آج خیریت تو ہے؟ ہمارا لاڈلا بھائی ہمارے انتظار میں گھر پہ ہی موجود ہے، اور وہ بھی کھانے کی میز پر۔ واہ، وہ کیا بات ہے بیگم، آج سورج مشرق سے ہی نکلا تھا ہمارے عبداللہ کا۔ جی ہمارا دیور سمجھدار اور ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو بسیلہ احمد کو پڑھائی میں بھی مدد کی ہے، کل سے ان کی ٹیچر جو جا رہی ہے تو عبداللہ ان کی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ بیگم مجھے جلدی سے چٹکی کاٹو، مجھے نہ اپنی آنکھوں پہ اور نہ اپنے کانوں پہ یقین آ رہا ہے۔ بڑے بھیا شدید حیرت کا شکار تھے، جبکہ عبداللہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ آج کیا تمہارے سعادت مند دوست بھی چھٹی پہ ہیں؟ نہیں بھائی، وہ تو اپنے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ بس میں کچھ سوچ رہا تھا، میں کچھ دنوں کے لیے فارم ہاؤس جانا چاہتا ہوں، فصلوں اور کسانوں کی بھی دیکھ بھال ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ شکار کا بھی شوق پورا کر لوں گا۔ عبداللہ یار اب تو تم چٹکی کاٹو، تم حقیقت میں یہ سب بول رہے ہو؟ میرا اتنا فرمانبردار بھائی اتنا ذمہ دار کب سے ہو گیا ہے؟ ایسا کرو ساتھ بسیلہ عامر کو بھی لے جاؤ، ان کی بھی تفریح ہو جائے گی، 2-4 دنوں تک ہم بھی آ جائیں گے، ویسے بھی صبح و شام کا ہے کام ہی اعصاب پہ سوار رہتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں، اور پھر شکار کے لیے بسیلہ عامر کو لے جا کر جانا سیف نہیں ہے۔ بس میں آپ کی پجارو 4x4 لے کر جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا بھائی، جیسے ہمارا لڑلا چاہتا ہے، بس ذرا اپنا دھیان رکھنا، اور یہ کچھ پیسے بھی رکھ لو، اور چاہیے ہوئے تو میرا کارڈ ساتھ لے لو۔ تھینک یو سو مچ بھیا، عبداللہ جوش سے بولا۔ گیٹ سے نکلتے ہی عائشہ نے لمبی سانس کھینچی اور الحمدللہ بولا۔ امی آپ زیادہ دیر سے تو انتظار تو نہیں کر رہی تھیں؟ نہیں، بس 2 منٹ پہلے ہی آئی ہوں، امی نے بتایا۔ امی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے کہنے کے مطابق یہ مہینہ مکمل کر لیا ہے۔ بسیلہ احمد کافی اداس تھے، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ ان کے چاچے نے کیا کیا تھا، مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں رہا، کیا پتہ اگر جاتی رہتی تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی اور اونچی حرکت کرتا، تو میں نے سوچا علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ ہاں عائشہ میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے اور میری بچی کو ہر قسم کے شر سے بچائے، آمین۔ اب تو میری بچی مغیث کی امانت ہے ہمارے پاس، جیسے ہی اس کی واپسی ہوگی فوراً سادگی سے نکاح طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ عائشہ کے دل نے سرشار ہو کر ہلکی سی انگڑائی لی۔ بڑی سڑک سے اترنے کے بعد کچے راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ پیچھے سے گاڑی سے ان سے 3 فٹ کے فاصلے پہ رکی، جس پہ دونوں ماں بیٹی ہڑبڑا کر مڑی۔ اسی لمحے گاڑی سے ہٹا کٹا شخص ماسک اور دستانے چڑھائے ان کے اوپر بندوق تان چکا تھا اور بولا، تم سے ماں کون سی ہے اور بیٹی کون سی ہے؟ دونوں ماں بیٹی شرعی حجاب میں ملبوس تھیں۔ کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ امی نے خشک گلے سے بامشکل آواز نکالی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، ورنہ گولی تمہاری کھوپڑی اڑا دے گی۔ عائشہ نے مضبوطی سے ماں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جو کہ تھر تھر کانپ بھی رہی تھی۔ امی نے فوراً کہا، میں ہوں ماں، اور یہ میری بیٹی ہے، ڈالو بیٹی کو گاڑی میں، ورنہ میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے۔ دیو کا مت شخص داڑا، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں جانے دو، تم جو بھی ہو تمہاری کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ، اور خبردار میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، گھٹیا انسان۔ امی چلا رہی تھیں۔ ظالم نے فوراً بندوق کا بٹ مارا اور نسیم بیگم اپنے حواس ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ عائشہ شدید صدمے سے نڈال ماں کو اٹھا رہی تھی کہ ظالم شخص نے رومال سنگھا کر بلا تاخیر گاڑی میں ڈال لیا۔ یہ لو صاحب، تمہارا کام تو ہو گیا، مال نکالو میرا بھی اور اس پولیس والے کا بھی، جس نے بعد کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ ہاں ابھی دیتا ہوں، گاڑی کسی محفوظ جگہ پہ پہنچنے دو۔ گاڑی آبادی سے نکل ویرانے کی طرف رواں دواں تھی تو عبداللہ نے کرایہ کے گنڈے کو بولا، 50,000 تمہارے اور 50,000 پولیس والے کو پہنچا دینا، اور سنو تمہاری شکل دوبارہ نظر نہ آئے، اور بندوق گاڑی میں ہی چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ گھنٹا ماسک اتارتے ہوئے بولا، صاحب یہ لڑکی 2 سے 4 گھنٹے تک بے ہوش رہے گی، لہٰذا اس سے پہلے اس کو ٹھکانے لگا لو۔ صاحب دوائی ضرورت سے دگنا زیادہ استعمال کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، عبداللہ اجرت میں بولا۔ اس کے چہرے سے نقاب اتار دو یا ایسے ہی رہنے دو؟ نہیں رہنے دو، ایسے ہی رفو چکر ہو جاؤ اس علاقے سے۔ صاحب پریشان نہ ہو، ہم اپنا کام پوری صفائی سے کرتے ہیں، آئندہ بھی کوئی ضرورت پڑی تو خادم حاضر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ۔
عبداللہ نے اسے جان چھڑانی چاہی۔ جی ٹی روڈ سے گاڑی موٹر وے پر آتے ہی اس نے 120 گھنٹہ فی میل کی رفتار پہ گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیا۔ بار بار گردن موڑ کر بے ہوش و حواس پڑی عائشہ کو دیکھتا اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں چاہتا تھا۔